अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 3 हुकूमतों के हवाले से जो कि हम देख रहे हैं ख़बरों की जीनत बनी हुई है और एक दूसरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती हुई हमें नज़र आती है। अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो तीनों हुकूमत की कारकर्दगी जो है हम आवाम के सामने है। और बात करें पीपल्स पार्टी के दौर की, तो पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई हैं, कुछ रुकावटें भी आई हैं, कुछ नहीं भी आई हैं। अगर बात कर ली जाए नवाज़ हुकूमत की, तो नवाज़ हुकूमत की भी सूरत हाल हमें जूं की तूं ही दिखाई देती है। सेम सिचुएशन जो है अब हमें पीटीआई हुकूमत की भी दिखाई दे रही है। पीटीआई की हुकूमत शुरू में बहुत जोश व खरोश से आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसका लेवल है हम देखते हैं वो लेवल बहुत डाउन होता हमें दिखाई दे रहा है। महंगाई का तूफान हम सबके सामने है, दिन ब दिन देखें तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और अब बजट आने वाला है, अब बजट जो है अवाम दोस्त साबित होगा या अवाम दुश्मन साबित होगा, ये भी आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन पीटीआई की हुकूमत से लोगों को जो है बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी फिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अब कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है पहले भी और अब भी, और आने वाले वक्तों में क्या एजेंडा होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या ये पार्टी दोबारा से एक बार फिर इक़्तिदार लेने की कोशिश करेगी। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए बुलाया है। पीपल्स पार्टी से एसोसिएट है मुसर्रत नियाजी, जानी मानी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या सोचती है, क्या एजेंडा है उनका आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकब देखें, एजेंडा शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन जो रहा है वो आवाम की खिदमत, अवामी पार्टी है, आवाम की खिदमत चाहती है। और इस वक्त तो हम चाहते हैं कि जो पीटीआई, मैं समझ लूँ कि अगर ये मैं कह दूँ कि पिटी पटाई, तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है और गलत होना भी नहीं चाहिए। देखें, स्पेशली यूथ ने जो उनको दावे दिए गए, जो इस तरह से उन्हें मोटिवेट किया गया और उनसे कहा गया कि जी आप हमारा साथ दें, आप नई जनरेशन हो, जो आप चाहोगे आपको हासिल होगा, आप आने वाला फ्यूचर हो, मतलब जो लॉलीपॉप वो दे सकते थे वो उन्होंने दिया। तो देखें, यूथ तो कुछ ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी बेटी है या बेटा है और वो मुझे कहेगी कि मामा नहीं प्लीज़ आपने मुझे वोट देना है, और अगर मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो यकीनन मैं अपने बच्चों की बात डिनाई नहीं करूंगी, मानूंगी, एक्सेप्ट और करनी ये भी पड़ेगी। कहा जाता है बच्चों की जानिब से कि वो ज़माने और थे, अब ज़माना बदल चुका जी है। बिल्कुल। अब इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें जो लोग समझते थे, जिन्हें पता था कि देखिए कुर्सी कोई भी है, आप अगर इस चेयर पे बैठी हो तो इसकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप समझ सकती हो, आप बेहतर जानती हो। लेकिन जो शख्स बैठता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे हो या प्रेसिडेंट की सीट हो या क्लर्क की सीट हो, उसको उसके प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ये समझे थे कि शायद ये फूलों की सेज है, इसमें हम बैठेंगे और बादशाह सलामत बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्हें पता चल रहा है, अब खुद भी खान साहब इस चीज़ को एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिफोर तो वो ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। वो समझते थे कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है जी, मैं उसको घुमाऊंगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होती। कोकब के हम कह लें, मुल्क देखिए एक घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक मुल्क चलाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए आपको बड़े सुलझे हुए लोग चाहिए, सारे के सारे तो आपके लोग हैं। अगर खान साहब को एक बात करते हैं तो उनके तमाम वज़रा, तमाम लोग उस के बचाव में लग जाते हैं, उसके लग जाते हैं कि जी परसों में लग जाते हैं कि जो खान साहब ने कह दिया ठीक है। खान साहब 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद उससे यू टर्न ले लेते हैं, यानी उससे मुनरिफ हो जाना, यू टर्न कहेंगे, उससे मुनरिफ हो जाते हैं। जब मुनरिफ हो जाते हैं तो सब कहते हैं हाँ जी वो खान साहब का तो विजन है, वो चाहते हैं जो गलत हो जाए उसको कर लें। पीपल्स पार्टी खान साहब के यू टर्न से कहीं डरती हुई दिखाई तो नहीं देती? देखिए, पीपल्स पार्टी को कभी डिक्टेटर्स ने नहीं डराया, तो इमरान खान का यू टर्न उसके सामने क्या अहमियत होगा, उसको तो कोई अहमियत का हामिल ही नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है, अगर ना रखें तो अभी देख लें 8 से 9 माह गुजरने वाले, तो 1 करोड़ नौकरियों में से यार 10 नौकरियां तो आप अनाउंस कर दें, 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, चलें 100 ही कर देते। तो देखें
اگر آتے ہیں کہتے ہیں یوتھ آیا ہے نیا, ہمارے پاس نیا جوش ہے, نیا خون ہے بلاول صاحب کی موجودگی میں. تو آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ 10 ایئرز بھی لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اس وقت بھی کوکب 1 لاکھ جابز جو ہے نا کریٹ کر کے عوام کو ہی دیے. صحیح. ٹھیک ہے, اب عوام کو دیے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ 41,000 جابز علاوہ ایجوکیشن کے, یہ تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں 41,000 جابس کریٹ کی, اور میں سمجھتی ہوں اور بھی ہو سکتی تھی. بالکل بالکل. 120 ارب روپے اگر وفاق ریلیز کر دے صوبہ سندھ کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیزوں سے اور بھی جابس بھی اور بھی بہت سارے پروجیکٹ کی کریشنز ہو سکتی ہے, اور زیادہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں, میں وہ سیاسی ورکر ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کوئی بھی, کیونکہ ہمیں ہماری قیادت نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں کوئی پوزیٹیو کام ہوتا ہوا نظر آئے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں. اور جب کوئی پوزیٹیو کام, دیکھیں میں ایک چھوٹا سا پولیٹیکل مائنڈ رکھتی ہوں, مجھے نظر اگر فرض کرے نہیں آ رہا تو عوام کو تو نظر آ رہا ہے. پیٹرول کا بم, گیس کا بم, کرائے کے بھی بم گرائے گئے. پھر آپ مجھے بتائیں بجلی کے بم, ہم دیکھ ہر رہے ہیں, چیز شیف اردنوش کی پرائز آپ دیکھ لیں. دیکھیں اب مجھے ان کی بیوقوفیاں دیکھیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ جی بھنڈی 200 روپے کلو, تو کیا کہا جا رہا ہے, آپ ان کا کیلیبر دیکھیں کہ نہیں جی وہ ڈالر کی قیمت جو ہے نا بہت بڑھ گئی ہے. یار وہ تو ہماری اپنی جنریٹ کی ہوئی چیز ہے. اب بھنڈی ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, آلو ہو گیا, یہ تو ہماری اپنی ہے. 70% ہم جو ہے نا ٹماٹر پہ شور اٹھا تھا کہ انڈیا سے ٹماٹر آنا بند ہو جائیں گے. دیکھیں مین چیز یہ بیوقوفوں والی باتیں نہ کریں نا, یہ چیزیں تو ہماری اپنی کریشنز ہیں, ہماری اپنے یہاں سے آ رہی ہیں. تو کیا بھنڈی ہم لوگ باہر سے لے کر آ رہے ہیں جی, جو ڈالر مہنگا ہو گیا تو آپ نے مہنگی کر دی. باتیں وہ کی جائیں جو عوام کے حق میں بہتر ہو, چاہے کوئی بھی اگر یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بہتر کرے تو میرے چیئرمین نے تو اسمبلی کے اندر ہی کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ جب آپ بہتر کام کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی تمام پازیٹیو کی ہوئی چیزوں کو اون بھی کریں گے. تو مجھے بتائیں عوام کے لیے اگر کوئی چیز ریلیف اب تک ملا ہے تو کوکب آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو عوام تو کے حق کافی میں. نالا دکھائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں سارے حکمران, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہم چانس دے کے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو آزما لیا, پی ٹی آئی کو بھی آزماتے ہیں, لیکن صورتحال وہ دیکھی آزمانے کا اندازہ دیکھ لیں. کہ تو ہی ہمیں نظر آ میں رہی ہے. سمجھتی ہوں 70 سال میں کوکب اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. 400 ارب ڈالر تو آپ نے عوام, غریب عوام کی جیب سے لے لیا. یہی وزیر اعظم صاحب تھے, اس وقت تو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے, یہی کہا کرتے تھے کہ جب سمجھ لیں کہ کسی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم چور ہے. تو اب میں کیا کہوں گی کہ ہیڈ ٹو ٹو خان صاحب چور ہیں. نہیں خان صاحب, خیر خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ چور ہیں, ہم بنا اس کے الزام پہ نہیں لگا سکتے. میری بات سمجھے نہیں, کیونکہ میں تو ان کے لفظ کہہ رہی ہوں, یہ تو ان کے الفاظ ہیں, میں انہی کے الفاظ دہرا رہی ہوں کہ اگر ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہے. تو پھر کس کو کھا جائے, پھر ہم ان سے کیسے کہہ دیں کہ آپ دودھ کے دھلے میں, کیونکہ سربراہ ملک کے آپ ہو, جب ملک کے سربراہ آپ ہو تو اٹس مین چور تو پھر ہم آپ کو ہی کہیں گے, کیونکہ یہ سبق عوام کو سکھایا آپ نے. لیکن یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے, حکمران چوری کرے گا بھی تو کیا کرے گا. ایک بات بتاؤں, دیکھیں کوکب ٹو بی فرینکلی 2013 میں مشرف صاحب جب گئے تھے, دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ڈکٹیٹر یہ دیکھیں آپ آ کے بیٹھ جائیں, جمہوریت نہیں تھی, ڈیموکریسی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. آپ اتنے ٹائم بیٹھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہو, اس وقت خزانے کے منہ بھرے ہوئے تھے, اس وقت آپ دیکھ لیں کیا ہمارے ہاں بہت سکون کا ماحول تھا. آپ بلوچستان کا حال دیکھ لیں, بلوچستان سے ہٹ کر آپ کے پی کے اندر آپ حال دیکھ لیں, جہاں پاکستان کا پرچم لہرانا بڑا مشکل تھا, تو پاکستان کا پرچم آپ کو کس نے لہرا کے دیا, 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور وہاں پہ پرچم پاکستان کا لہرایا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بہت ہی برے ہم نے نہ کہا خان صاحب, کیونکہ ہم تو پیپلز پارٹی ایلیگیشنز نہیں لگاتی, کسی پر نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایلیگیشن لگا دیں. ایلیگیشنز لگانا یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر وہ لفظ
انہیں لوٹا کے دے رہے ہیں کہ آپ کے اسد عمر صاحب کہا کرتے تھے نہیں جی تو 50 روپے پیٹرول کی مد میں گورنمنٹ لے رہی ہے تو یہ بہت ڈاکو ہے, یہ چور ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنا پیٹرول کی مد میں لے رہے ہیں, صحیح. دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ الفاظ بجائے کہ عوام آپ کو دے, بجائے کہ کوئی اور پولیٹیکل پرسن آپ کو دے, یہ سارے کام تو آپ نے خود کر لیے نا, آپ نے خود عوام کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں. اب جو ہے صاحب جو ہمارے بنے ہیں تو یہ کیا ہے, اسد عمر صاحب نا اہل ہیں, یعنی کہ ایک دکان پرچون کی نہیں چلا سکتے, آپ ان کو ملک دیے جا رہے ہیں کہ آپ چلا کے دیکھ لیجئے, اور ڈیلی وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے مسائل ایسے. تو مسائل میں کوکب ملک اس سے پہلے بھی تھا, بالکل ایسا نہیں تھا, ایسا ملک جو ہے نا نہیں تھا. لیکن اب ہاں وہی بات ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق ضرور کرتی ہوں مسرت, لیکن بات یہی ہے کہ عوام جو ہے اب بہت زیادہ نا ہمیں ڈپریس دکھائی دیتی ہے کہ یار ہم نئے آنے والے کو بھی چانس دے کے دیکھ لیا, مطلب صورتحال جو کی تو ہے, مطلب اصل کڑی کیا ہے, مدعا کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہے, کیا یونٹی نہیں ہے, فیتھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کس طرح مطلب پاکستان کا ہوگا کیا. لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں لیکن وہ بیچارے مجبور کریں تو کیا کریں. اللہ کی ذات ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے, ہم رہیں یا نہ رہیں, ہماری اولادیں رہیں یا نہ رہیں, یہ میرا ملک سلامت رہے. تو ہم لوگ بڑے مزوں سے نغموں میں اور اپنے قومی ترانوں میں یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, لیکن ہم ایک نہیں ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہماری اولادیں رہیں یا نہ رہیں, ہمارا ملک قائم و دائم رہے, اس سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جہاں یونٹی کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے, جب بھی اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ برا وقت آتا ہے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری پاکستانی قوم کی بڑی وہ تو ہم سب نے دیکھا ہی ہے. دیکھا ہے آپ نے, دیکھیں اے پی ایس کے بچوں کا جب سانحہ ہوا تو تمام ایک پیج پہ موجود تھے. دیکھیں ابھی لیکن کیا ایک پیج پہ آنے کے لیے اس طرح کی سچویشن ہونا بہت ضروری ہے کیا؟ دیکھیں ہم ویسے بھی تو ایک پیج پر آ سکتے ہیں نا. انڈیا نے ابھی ایسا حملہ کرنے کی کوشش کی, سب کے سب ایک پیج پہ موجود تھے, متحد ہو گئے. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں فرض کریں پی ٹی آئی ٹھیک ہے مسرت, ہم آپ کی بات کو کنٹینیو بھی کریں گے کیونکہ پروگرام میں بریک لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.